من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آج کا میرا موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہمارا کردار۔ آج کا انسان ایک نئی دنیا میں رہ رہا ہے اور وہ دنیا موبائل کی سکرین میں سمٹ چکی ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ نہ مکمل طور پہ برا ہے اور نہ مکمل طور پہ اچھا۔ سوشل میڈیا کو جب ہماری ڈیلی لائف کا پارٹ بن چکا ہے تو ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا میں ہمارا کیا کردار ہے۔ آج ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے بولی ہوئی بات کا حساب ہوگا، لیکن یاد رکھیے ہم جو ٹائپ کرتے ہیں، جو ہم چیٹنگ کرتے ہیں، وہ سب بھی لکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنے منہ سے جو بھی بات نکالتا ہے اللہ کا ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ جو فعل کر رہے ہیں، جو ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتوں کو ان کا بھی علم ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ جو زیادہ تر وقت ہے وہ ہمارا فضول ویڈیوز، مزاحیہ کلپس اور غیر ضروری مواد میں ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور خود اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انشراح کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ فارغ ہوں تو اپنے رب کو یاد کیجئے، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ آج ایک کلک سے پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں گناہ پھیل جاتے ہیں، بے حیائی پھیل جاتی ہے، جھوٹ پھیل جاتا ہے، غیبت پھیل جاتی ہے اور فیک نیوز نشر ہو جاتی ہیں۔ جہاں پہ ہم اپنی دنیا و آخرت تباہ کرتے ہیں وہاں پہ ہم کئی لوگوں کی دنیا آخرت تباہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ مومن وہ ہیں جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو لغو سے معرض رہتے ہیں۔ آج ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا میں ہم کیسے کردار ادا کریں۔ اگر ہمارا یہ شعر ریاکاری میں ہے تو یہ ہمارا شعر اور ہمارا لائق اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہماری یہ نیکی رائگاں چلی جائے گی اور یہ شو آف میں شامل ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے، شو آف کا ہے، ریاکاری کا ہے۔ ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہر نیکی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا۔ آج ہمارا سب سے زیادہ قیمتی وقت ہم سوشل میڈیا، موبائل وغیرہ یوز کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ گھنٹوں سکرول کرتے رہتے ہیں، سکرولنگ اور پھر آنسر آتا ہے آئی ہیو نو ٹائم۔
جبکہ فارغ ٹائم میں اپنے اوقات کو قرآن و سنت میں لگانا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ ہم نے اپنے موبائل کے ٹائم کو بہت بڑھا دیا اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا۔ سوشل میڈیا جہاں پہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بن رہا ہے، وہاں پہ اس میں بہت زیادہ خیر کا بھی پایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن و سنت کو نشر کیا جا سکتا ہے، قرآن و سنت کی آواز دوسروں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب بھی پوسٹ کریں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ نمبر 1 کہ ہم جب پوسٹ کریں تو ہم دیکھیں کہ یہ جو پوسٹ کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں۔ یہ پوسٹ کرنے سے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے رب سے چھپی ہوئی ہو۔ تو نمبر 2 یہ ہے کہ جب بھی پوسٹ کرنی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ والے مواد سے اجتناب کریں، گناہ والے مواد سے بچیں، فحاشی والے مواد سے بچیں، کیونکہ یہ دیکھنا بھی گناہ، سننا بھی گناہ اور اس کی نشر و اشاعت بھی گناہ ہے۔ تو اس گناہ کے کام میں حصہ ڈالنے کی بجائے اس سے اجتناب کریں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اپنے وقت کو کنٹرول کریں، مینیج کریں، اپنے وقت کی قدر پہچانیں، سکرین ٹائم کو کم کریں، اس کو مینیج کر کے اس کا حصہ الگ کریں اور تب ہی یوز کریں جب قرآن و سنت کا اس میں کوئی فائدہ ہو یا ہمارا اپنا کوئی فائدہ ہو۔ نمبر 4 یہ ہے کہ نیکی کی باتوں کو پھیلائیں، گناہ کی باتوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو مقصد ہمارا اللہ رب العزت کی رضا ہو، مخلصین لہ الدین، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اپنی نیت کو درست کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے ان نیکی کے کاموں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ ایک حقیقت ہے وہ یہ کہ جب ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے یوز کر رہے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ nothing is private in front of Allah۔ اللہ کے سامنے تو کوئی پرائیویٹ نہیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت کا خوف جب دل میں پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مجرم آئیں گے، اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوں گے اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے اور ساتھ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے افسوس، ہمارے نامہ اعمال کو دیکھو، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی ہے، اس نے تو سب کچھ ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں۔ جب ہم خوف پیدا کریں گے، اپنی تنہائیاں پاک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں بیٹھا، الگ ہو کے بیٹھا اور اللہ کے خوف سے رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا۔ اللہ کل قیامت والے دن ایسے انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جہاں پہ بہت زیادہ فتنوں کا ذریعہ بن چکا ہے، وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کچھ پلیٹ فارم ایسے ہیں جو لوگوں کو دین کا درس دے رہے ہیں، دین کی بات ان تک پہنچا رہے ہیں۔ ان پلیٹ فارمز میں سے ایک پلیٹ فارم پیغام ٹی وی کا ہے۔ پیغام ٹی وی اپنا کردار اس طریقے سے ادا کر رہا ہے کہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کر رہا ہے اور نوجوانوں کو صحیح معنوں میں صحیح سمت کا تعین کر رہا ہے، ان کو مثبت سوچ فراہم کر رہا ہے اور دین کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر رہا ہے۔ آخر میں پیغام ٹی وی کے لیے ایک دعا کرنا چاہتی ہوں۔ اللہم احفظ هذه القناة وبارک فیہا واجعلها مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر وانشر بها دینک واہد بها العباد واجعلها صدقة جاریة لكل من ساہم فیہا۔ یا اللہ اس چینل کی حفاظت فرما اور اس میں برکت عطا فرما۔
اسے خیر کے دروازے کھولنے اور شر کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس کے ذریعے اپنے دین کی نشر و اشاعت فرما اور اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرما، اور اسے اس میں حصہ لینے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة